نوید قمر صاحب، سر پہلے تو فرمائیے گا کہ آپ کی اپنی رائے کیا کہتی ہے کہ پاکستان کے بارے میں تو اب سی این این اور انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ سر بڑی مسلسل اور ایک طریقے سے خاموش طریقے سے ہم یہ اپنی ڈپلومیسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی امید رکھنی چاہیے کہ کچھ ہو سکے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر پاکستان ایک بہت اچھی پوزیشن اس لحاظ سے آیا کہ دو جو دشمن کہہ لینا چاہیے، امریکہ اور ایران دونوں پاکستان پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے آنیسٹ بروکر کا رول ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. تو اس لحاظ سے تو وی آر ان گڈ پوزیشن. لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات نہیں، یہ تو آلموسٹ ایک تھرڈ ورلڈ وار کو روکنے کی جو کوشش ہے. دنیا کا ہر ملک آج افیکٹ ہو رہا ہے. جب اسٹریٹس آف ہارموز بند ہوتا ہے، آئل پرائسز جب چڑھ جاتی ہیں تو دنیا کی ہر اکانومی جو ہے وہ ہل گئی ہے. ملکوں میں انفلیشن جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ریسیشن کے جو ہے وہ بھی بادل منڈلا رہے ہیں. سو اکنامک ٹرمز میں تو آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی ملک، چاہے امریکہ ہو چاہے وہ کچھ ملک جو ہیں، ان کو ضرور فائدہ ہے. جیسے رشیا کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ آئل پروڈیوسنگ ملک ہے، اور آئل پرائسز بڑھنے سے ان کے کیونکہ ان کا فلو بھی چل رہا ہے تو ان کو فائدہ ہوگا. لیکن بائی اینڈ لارج خاص کر ساؤتھ کے جو ملک ہیں جو کہ اتنے امیر نہیں ہیں، وہ تو سب کے کمر ٹوٹ گئی ہے ٹو این ایکسٹینٹ کہ اب وہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتے. اگر وہ پرائسز کو پاس آن کرتے ہیں اپنے جو عوام ہے اس کے اوپر، تو وہاں سے بیکلیش آنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور نہیں کرتے تو پھر وہ کہاں سے پورا کریں، یا وہ ٹیکسز کہاں سے لائیں جس سے وہ باقی سبسڈیز دے سکیں. سو اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. اور پاکستان جتنا بھی ایفرٹ کرتا رہے وہ اپنے سروائیول کے لیے بھی ہے اور دنیا کے سروائیول کے لیے بھی ہے. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ سر آپ نے ایسپیکٹ اجاگر کیا ہے کہ وہ خود بھی لوگوں کو پاس آؤٹ نہیں کر سکتے، اس کا بیک لیش آئے گا. ہماری گورنمنٹ کو یہ بڑے مجبوری کے ساتھ سٹیپس لینے پڑتے ہیں. آپ کے خیال میں اب یہ جو آئی ایم ایف کا بھی ایک برڈن ہے، اور اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ ویسے تو گورنمنٹ نے ایک سے زائد مرتبہ کوشش کی کہ پرائسز کو کنٹرول کرے، لیکن ہمارے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ابھی دوبارہ سے جو پرائسز اپ ہو رہے ہیں، گورنمنٹ کے پاس چوائس نہیں ہوگی؟ آلریڈی 400 کے قریب لیٹر پہ جا چکا ہے فیول. تو کتنا اور ڈراسٹک یہ ہمارے لیے دھچکا ثابت ہوگا، اور اس سے انفلیشن پہ کتنا اثر پڑے گا؟ آپ تو اس پہ بہت دفعہ بولتے بھی رہے ہیں اس سے پہلے بھی. جی نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ مہنگا تیل لے کے اور اپنے ملک میں سستا بیچیں، کیونکہ اگر سستا بیچیں گے تو اس کا جو باقی ڈفرنس ہے وہ حکومت جو ہے وہ پے کرے گی. حکومت کے پاس اپنا کوئی نوٹ چھاپ کے نہیں کر سکتے نا، حکومت بھی لوگوں کے جیبوں سے ٹیکس نکال کے اس سے سبسیڈائز کرتی ہے. تو ایدر وے پیپل آر دا لوزرس نا. تو بہتر ہوتا ہے کہ جتنی جو بھی پرائس رائز ہو وہ ابزارب نہ کی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ٹائم تک یہ ابزارب کرنی پڑے گی، اور آپ کے پاس کوئی اتنا بیک اپ وہ نہیں ہے، نہ ہی آپ کے پاس فزیکل اسپیس ہوتی ہے جس سے آپ جو ہے اٹھا کے اس کو سبسیڈائز کریں. تو یہ مشکل تو ہوگی، جیسے جیسے آئے گا ویسے ہی پاس آن ہوگا. اور اس سے گورنمنٹس بھی انپاپولر ہوتی ہیں، لوگ ظاہر ہے پریشان ہوتے ہیں. میڈیا بھی جا کے سوال جب مائک سامنے رکھے گا کہ آپ کو پسند ہے کہ آپ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو کون کہے گا کہ ہاں مجھے بہت پسند ہے؟ سب جو ہے وہ حکومت سے شکایت کرتے ہیں. ایک حد تک تو یہ بھی ہے کہ حکومت کو بھی شوق ہوتا ہے کہ جا کے روز ہر 15 دن کے بعد، یا اب تو ہر ہفتے کے بعد اناؤنسمنٹ کرنے کا. تو وہ تو اچھا لگتا ہے جب آپ قیمتیں گرا رہے ہوں، لیکن جب بڑھا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر بڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر لوگ برا بلا آپ ہی کو کہتے ہیں نا. سو میکنزم میں بھی پرابلم ہے، اور ایکچوئل ریئل اکنامکس ہے اس کا تو پرابلم ہے ہی.